امریکی صدر ٹرمپ اور ہمارے ملک کے پردھان منتری جناب مودی صاحب کے درمیان دوستی کی کہانیوں کی خبریں تو خوب وائرل ہوئی تھی، اور اس دوستی کا صلہ کس کس شکل میں امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے دوسرے امریکی صدارت کے دور میں دیا ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے کہ ان کے غیر قانونی طور پر پکڑے گئے جو ہندوستانی امریکہ میں تھے ان کو جو بھیجا گیا تو کس طرح ذلیل کر کے بیڑیوں میں جکڑ کر بھیجا گیا۔ دوسرے اور معاملات بھی اس طریقے کے ہوئے کہ بالکل قابل گرفت ہے۔ یعنی ٹرمپ نے ملاقات بھی صحیح سے نہیں کی، ان سے گفتگو بھی صحیح سے نہیں کی، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ اور جب ٹیرف کا معاملہ آیا تو پہلے یوں ہی 25% لگا دیا گیا، اس کے بعد پھر یہ کہا کہ روس سے آپ تیل لے رہے تو 25% اور لیجئے، ایران سے آپ سودا کر رہے تیل لے رہے سامان لے رہے تو 25% اور لیجئے۔ یوں ہر اعتبار سے مودی جی کو گھیرنے کی ٹرمپ کے ذریعے کوشش کی گئی اور مکمل پریشان کیا گیا۔ بالآخر ٹیکس کا معاملہ ابھی زیر بحثی ہے، 18% میں آ کر کے رکا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ روس سے تیل نہیں لیں گے تو 25% آپ کا ہم ٹیکس معاف کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ایران سے تیل اب آپ مت لیجئے، وینیزویلا پر ہم نے اپنا تسلط اور قبضہ جما لیا ہے تو وینیزویلا سے تیل لیجئے، وہاں پر تیل نکلنے والا ہے، وہاں کا تیل ہم آپ کو دیں گے، یعنی جب تک آپ ہم سے لیجئے۔ اور مودی جی یس مین کی طرح، جو نریندر مودی ہے جن کو بعض لوگ دھریندر مودی کہتے ہیں، اب وہ سرنڈر مودی بن گئے، یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور مودی یس مین بنے ہوئے، جی یس سر، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب ابھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسٹرائے ہز پولیٹیکل کیریئر، کہ میں اس کے پولیٹیکل کیریئر کو ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہتا ہوں، ختم نہیں کرنا چاہتا ہوں، ملیامیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مٹا نہیں دینا چاہتا ہوں۔ کیا ہے ٹرمپ کے پاس کچھ خاص ہے کیا؟ دیکھیں، میرا یہ تجزیہ تھا، میں یہ مانتا تھا چونکہ ہندوستان کو ترقی کرنا ہے اور ہندوستان کو کسی ایک بڑی طاقت کے ساتھ جڑ کر کے رہنا چاہیے، اسی وجہ سے مودی جی بڑی حکمت عملی کے ساتھ اور بڑا پلان اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ امریکہ کی بات مان رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جو بھی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے یا بھی جو بھی حکمت عملیاں اپنائی جا رہی ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس ابھی تک اپنے فائٹر جیٹ کے انجن بنانے کی صلاحیت اور طاقت پیدا نہیں ہو پائی ہے، یہ نہیں بنا پاتے ہیں۔ ان کے انجینئرز، ان کے سائنٹسٹ، ان کے جو ماہرین ہیں دوسرے اور ممالک میں جا کر کے خدمات انجام تو دے رہے ہیں، لیکن ان کی صلاحیتوں کو ہم ہندوستان کے سیاستدان لوگ یہاں ہندوستان میں خرید نہیں پا رہے اور ان کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم کو اصل میں ہندو مسلم کی لڑائی سے فرصت نہیں ہے، ہم کو رام مندر بنانے سے فرصت نہیں ہے، ہم کو مسلمانوں کو گالیاں دینے سے فرصت نہیں ہے، ہم کو داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ کے سلسلے میں گفتگو کرنے سے فرصت نہیں ہے، ہم کو تشدد پھیلانے سے فرصت نہیں ہے، ہم کو یہاں کے مسلمانوں کی لنچنگ کرنے سے فرصت نہیں ہے، تو ہم وہ سب کام کیسے کریں گے؟ کوئی ملک ترقی اس وقت کرتا ہے جب اس کی انرجی کسی ایک سمت میں لگتی ہے۔ جاپان نے ترقی کیا، چائنا نے ترقی کیا اور یورپین ممالک نے ترقی کیا، تو ان کی تمام انرجی، تمام صلاحیتیں کسی ایک سمت میں لگی۔ ہندوستان کی اصل انرجی، اصل صلاحیت اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ ہندوستان میں پائے جانے والے مسلمانوں کو کیسے دبوچا جائے، عیسائیوں کو کیسے پریشان کیا جائے، دوسری اور اقلیتوں کو کیسے پریشان کیا جائے۔ یہاں تو صلاحیت ادھر لگ رہی ہے، تو پھر ادھر کیسے لگے گی ڈیفنس میں، ادھر کیسے لگے گی مینوفیکچرنگ میں، ادھر کیسے لگے گی دیگر اور چیزوں کو ایجاد کرنے میں، مجرمین کو تیار کرنے میں۔ لہذا ٹرمپ نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسٹرائے ہز پولیٹیکل کیریئر، میں اس کے پولیٹیکل کیریئر کو ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں اس پر رحم کھا رہا ہوں، میں اس پر ترس کھا رہا ہوں، اس کے بہت سارے راز ہائے سربستہ دفن ہے میرے پاس۔ اسٹیفن فائل میں نام آیا ہے، اسٹیفن فائل کے وہ 14 گھنٹے کی ویڈیو جو پریس نامی ایک سائٹ میں جاری ہوا ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کتنے گندے لوگ تھے، تو پھر بتائیے، مودی جی کو ملاقات کرنی ہے ٹرمپ سے تو وہ اسرائیل جا رہے ہیں، مودی جی کو ملاقات کرنی ہے ٹرمپ سے تو وہ انل امبانی کے ذریعے بات کروا رہے ہیں جیفری اسٹیفن سے۔ بھائی مودی جی، آپ ایک ملک کے پردھان منتری ہیں، آپ ڈائریکٹ بات کرتے، اب کیوں یہ جیفری اسٹیفن جو ہے یہ تو یہودی ہیں، اس کو جس نے آگے بڑھایا، جو ایک گارمنٹس کمپنی کے مالک ہے، وہ یہودی ہیں، اسرائیلی نواز لوگ یہ ہیں۔ آپ کی اصل میں دوستی انہی لوگوں سے ہے۔ اب کیا بتائیں آپ کے بارے میں، بس ہم اتنی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی دوستی ان گندے لوگوں سے ہوئی۔ بتائیے، انل امبانی کے بارے میں تو یہ میسج بالکل وائرل ہے کہ انل امبانی نے یہ کہا کہ سنہری بالوں والی ایک جوان بہترین خاتون ارینج کرو۔ کس کے لیے کرو؟ جب یہ ساری باتیں آپ کی شخصیت سے جڑ گئی ہے اور پھر ٹرمپ اوپر سے آگ میں گھی ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پولیٹیکل کیریئر کو ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت خطرناک بات ہو گئی ہے۔ مودی جی، اگر واقعی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ کو
استعفیٰ دے دینا چاہیے، نہیں تو پھر آپ کو آ کر کے صفائی دینی چاہیے، چونکہ آپ ہمارے ملک کے پردھان منتری ہیں اور ہمارے پردھان منتری اور اس ملک کی عزت پر داغ لگنے لگا ہے، دھبا لگنے لگا ہے۔ اس ملک کی عزت کی بات اب آ گئی ہے۔ ایک ملک کے پردھان منتری کے سلسلے میں دوسرے ملک کا صدر جمہوریہ یہ بولتا ہے کہ میری وجہ سے وہ بچا ہوا ہے، میں اگر چاہوں تو اس کا پولیٹیکل کیریئر ختم کر سکتا ہوں، یہ خطرناک بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔